السلام علیکم. کلاس ہمارا آج کا ٹاپک ہے دا سٹروپ ایفیکٹ. ابھی تک ہم نے سلیکٹیو اٹینشن میں جتنی بھی ایکسپیریمنٹس یا جتنی بھی اسٹڈیز کو ہم نے دیکھا ہے وہ آڈیٹری ٹاسکس کے اوپر تھیں. ان آڈیٹری ٹاسکس میں ہوتا یہ تھا کہ پارٹیسپینٹس کو دونوں ایئرز میں میسیجز دیے جاتے تھے اور ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ ایک کان کے میسیج کو وہ شیڈو کریں، مطلب کہ اس کو ریپیٹ کریں، اور اس پروسیس میں جو دوسرے کان کا میسیج ہوتا تھا وہ اگنور ہو جاتا تھا. یہ آڈیٹری ٹاسکس تھے. آڈیٹری ٹاسکس کے علاوہ جو ہے سلیکٹیو اٹینشن میں ویژول ٹاسکس کے اوپر بھی کافی زیادہ اسٹڈیز اور ریسرچز جو تھیں وہ کنڈکٹ کی گئی تھیں. ایک کلاسیکل اسٹڈی جو ہے وہ سٹروپ ایفیکٹ کے نام سے جو تھی وہ کہلائی جاتی تھی، اور اس میں جو پارٹیسپینٹس تھے ان کو دو لسٹ دی گئی تھی کلرز کی، لسٹ اے اور لسٹ بی. لسٹ اے میں کلرز کے نام لکھے ہوئے تھے اور وہ نام جو تھے، جو کلر اصل میں جو تھا اور جس کلر میں وہ نام لکھا گیا ہوتا تھا اس میں انکانگروئنس تھی. مطلب اگر ریڈ کلر لکھا ہوا ہے تو اس کو الفابیٹس اس کے ریڈ کے ہوں گے، لیکن الفابیٹس کا کلر جو تھا وہ بلو میں تھا. مطلب کہ جو ایکچوئل میننگ ہے کلر کا اور جس کلر میں اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے دے ور ڈفرینٹ. اور اس میں پھر پارٹیسپینٹس کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ان کلرز کو 5 ٹائمز جو ہے آئیڈینٹیفائی کر کے تو وہ ان کو بتائیں. مطلب 5 ٹائمز انہوں نے اس لسٹ کو بتانا ہوتا تھا اور ان 5 ٹائمز میں ان کو کتنا ٹائم لگا آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اس کا ریکارڈ رکھ لیا جاتا تھا. اس کے علاوہ جو کتنی بار وہ ان کو ریپیٹ کر رہے ہیں اس کا بھی ٹیلی ریکارڈ رکھ لیا جاتا تھا. پھر جو ہے لسٹ اے کے بعد ان کو لسٹ بی دے دی جاتی تھی. لسٹ بی میں ریکٹینگلز بنے ہوئے تھے کلرز کے، اور اب اگین پارٹیسپینٹس کو کہا جاتا تھا کہ وہ ان کو رپورٹ کریں، ان کو آئیڈینٹیفائی کلرز کو کریں کہ کون سے کلرز ہیں، اور 5 ٹائمز ہی اس کو لسٹ کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا تھا. 5 ٹائمز وہ لسٹ انہوں نے ریپیٹ کرنی ہوتی تھی. پھر اس کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا کہ ان کو یہ جو لسٹ ہے اس کو 5 ٹائم ریپیٹس کرنے میں کتنا ٹائم لگا، ٹیلی ریکارڈ بھی رکھا جاتا تھا. پتہ اس اسٹڈی سے یہ چلا کہ وہ لوگ جن کو لسٹ اے دکھائی گئی تھی تو وہ دے ٹک لانگر ٹائم ایز کمپیئرڈ ٹو دوز پیپل جن کو لسٹ بی دی گئی تھی. لسٹ بی والے لوگ جو تھے وہ کم ٹائم لیتے تھے اس کو کلرز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے، اور لسٹ اے والے لوگ جن کو انکانگروئنٹ کلرز جو ہیں وہ رپورٹ کرنے کو کہا جاتا تھا وہ زیادہ ٹائم لیتے تھے. دا سٹروپ ایفیکٹ از نیمڈ آفٹر جیمز آر سٹروپ. اس نے ہی یہ ٹاسک جو ہے اس کو کریٹ کیا تھا، اور یہ ایک کلاسیکل اسٹڈی تھی سٹروپ ایفیکٹ کی. اس کلاسیکل ٹپیکل اسٹڈی کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ جو اسٹڈیز ہیں وہ سٹروپ ایفیکٹ کو اسٹڈی کرنے کے لیے کنڈکٹ کی گئی تھیں. ایک اور اسٹڈی تھی جس میں یہ پتہ چلا کہ جب لوگوں کو 100 ورڈز دیے جاتے تھے انک کلرز کے اور وہ انکانگروئنٹ ہوتے تھے ان سے اصل جو اس ورڈ کا اس کلر کا جو میننگ تھا، ان لوگوں کو 100 سیکنڈز لگے تھے ان کلرز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے. اور وہ لوگ جن کو وہ والے کلر پیچز دکھائے گئے تھے جو کہ اس کلر کے ساتھ کانگروئنٹ تھے، ان کو صرف 60 سیکنڈز لگے تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے. تو جو سٹروپ ایفیکٹ ہے اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ ہماری جو اٹینشن ہے وہ انٹرپٹ ہو جاتی ہے جب ہمیں جو ویژول ٹاسک کلر کا ملتا ہے اور ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنے ریئل کلر کے ساتھ وہ انکانگروئنٹ ہوتا ہے، تو وہ اس کو جو ہے وہ ہمارا دھیان جو اس کلر کے جو دوسرے فیچرز ہیں، مطلب کہ یہ تو کلر ڈفرینٹ ہے، اس کے اوپر ہمارا چلا جاتا ہے. ہماری اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے، جس وجہ سے ٹائم زیادہ لگتا ہے کلرز کو آئیڈینٹیفائی کرتے. یہ ساری جو اسٹڈیز تھیں یہ کلاسیکل اور ٹپیکل اسٹڈیز تھیں سٹروپ ایفیکٹ کے اوپر. اس کے علاوہ بھی ایلیٹ اینڈ کوئن نے 2001 میں ڈیمونسٹریٹ کیا تھا کہ پریکٹس کے ساتھ لوگوں کی سلیکٹیو اٹینشن کو امپروو کیا جا سکتا ہے. اور کلینکل سائیکالوجسٹ نے ایک ٹیکنیک کریٹ کی تھی جس کو ایموشنل سٹروپ ٹاسک کہا جاتا ہے. ایموشنل سٹروپ ٹاسک میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو ایسے ورڈز کلرز کو نیم کرنے کو کہا گیا تھا جو کسی بھی پاسبل سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے تھے. لائک اگر کسی کلینکل سائیکالوجسٹ کو اس کو لگ رہا ہے، وہ سسپیکٹ کر رہا ہے کوئی کلینکل سائیکولوجیکل ڈس آرڈر، تو وہ اس سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ ورڈز، مطلب کوئی سے بھی سمٹمز اس سے ریلیٹڈ، یا جو کوئی اگر یہاں پہ ہم فوبک ڈس آرڈر کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ اگر کسی فرد کو فوبک ڈس آرڈر ہے اور اس کو اسپائڈرز کا فوبیا ہے، تو اس کو ایسے ورڈز دیے جائیں گے لائک ہیری اور کرال. اسپائڈرز اب ہیری ہوتے ہیں اور وہ کرال کرتے ہیں، تو یہ وہ سٹیمولس ہے جس سے اس کو فوبیا جو ہے اس کا ٹریگر ہو جاتا ہے.
تو یہ فائنڈ آؤٹ کیا گیا تھا کہ جب ایسے پیشنٹس کو اس طرح کے ورڈز دیے جاتے تھے اور ساتھ میں ان کو کنٹرول ورڈز کی لسٹ دی جاتی تھی تو یہ فوبک ورڈز یا پھر جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ جو ورڈز ہوتے تھے ان کے ان کلر کو نیم کرتے ہوئے زیادہ ٹائم لیتے تھے ایز کمپیئر ٹو دا کنٹرول ورڈز یا پھر کنٹرول لسٹ. اس کے پیچھے کیا جو تھا وہ پروسیس کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ والے جو ورڈز ہیں وہ اس پیشنٹ میں انزائٹی کو ٹریگر کر دیتے ہیں اور وہ جو ہے وہ ہائپر الرٹ ہو جاتے ہیں ان ورڈز کو پڑھ کے، اور اٹینشنلی جو ہے وہ زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، سلو ہو جاتے ہیں، ان کی جو اٹینشن ہے وہ